محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے لوگوں کو پھیلانے کے لیے دنیا والوں کو بتلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مجلس، قبل اس کے کہ میں آپ تمام سامعین کے سامنے اپنے موضوع کے اوپر کچھ لب کشائی کروں، اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات آپ سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حاضرین مجلس، اس طرح کی مجلسیں، جلسے جلوس، پند و نصیحت کی نشستیں کیوں منعقد کی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا اہداف ہیں؟ اس کا یہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ ہم رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، صحابہ کرام کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. یہ صرف اور صرف مجلسیں اس لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا تعلق رب العالمین کے فرمان سے ہے یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے یا نہیں. ہماری زندگیاں جو گزر رہی ہیں، ہمارے رات اور دن، ہماری نشست و برخاست جو گزر رہی ہیں، کیا ہماری نشست و برخاست صحابہ کرام کی نشست و برخاست کے مطابق ہے یا نہیں؟ ان تمام مجالس کا، ان تمام دروس کا یہی مقصد ہوا کرتا ہے. لمبی چوڑی تقریریں کرنا، جلسے جلوس کرنا، اگر جس کے دماغ میں، جس کے ذہن میں اور جس کا دل اور جس کی ضمیر زندہ ہوگی، اس کے لیے صرف ایک جملہ، ایک لفظ ہی اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. آج ہم جلسے سننے، تقریر سننے کے کافی شوقین ہیں. جب ہمارے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے کہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں فلاں خطیب آ رہے ہیں، ان کی تقریروں کو سننے کے لیے، ان کے خطاب سے مستفید ہونے کے لیے ہم جوک در جوک تشریف لاتے ہیں، لیکن ہم اسی بیماری کے شکار ہیں جس بیماری کو ڈائریا کہا جاتا ہے. جب ایک شخص ڈائریا میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کھانا بھی کھاتا ہے لیکن کھانا بغیر کسی ہضم کے دوسرے راستے سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم خطیبوں کی تقریریں بھی سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. اگر آج ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سا خطیب کیسی تقریر کر رہا ہے، کیسا خطاب پیش کر رہا ہے، فلاں کے خطاب میں کیا کیا غلطیاں ہیں، اگر ہمارا مقصد یہ ہے تو میں آپ سامعین سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنے اس مقصد کو دور کریں اور آپ ڈائریا کے شکار نہ ہو، بلکہ یہ عزم مصمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس میں خواہ ہمارا مقصد مستفید ہونے کا تھا یا نہیں تھا، لیکن آج ہم اس مجلس میں تشریف فرما ہے تو آج تمام سامعین اس بات کا پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ اس مجلس سے جب ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے عزم مصمم کر کے جائیں گے
کہ آج تک اللہ رب العالمین ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں، تو غفور الرحیم بھی ہے، تو بڑا بخشنے والا بھی ہے، تو رحم و کرم کرنے والا بھی ہے، ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اس مجلس سے جب بھی جائیں گے اس وقت ہم یہ عہد کریں گے، یہ میثاق کر کے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم سے جو غلطیاں ہوا کرتی تھی اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر یہ وعدہ کر کے جائیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد آپ وعدہ خلافی کریں گے تو یاد رکھنا وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ شخص منافق ہے جس کے اندر 3 علامتیں پائی جاتی ہو۔ اذا حدث کذب، منافق کی سب سے پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اگر ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج تک جتنی خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، جتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، جتنی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، آج کے بعد ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں وعدہ کرنے کے بعد اگر آپ اس مجلس سے اٹھیں گے اس حالت میں کہ مجلس سے جانے کے بعد وعدہ خلافی کریں گے تو آپ کے اندر منافق کی ایک نشانی پائی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان بن جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن جائیں، ہم منافق نہ بنے، کیونکہ منافق کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوگا، سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اس کے اوپر جو دوسرے گنہگار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں وہ رہیں گے، لیکن منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں تو ہمارا شمار بھی منافقین میں ہوگا۔ تو میں اپنے خطاب کی شروعات سے پہلے آپ تمام سامعین سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو رب العالمین کی تعلیمات کو لے کر کے جائیں گے، ہم یہاں سے جائیں گے تو ہماری زندگیوں کو سنواریں گے، ہم جتنے گناہ کر رہے تھے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں تو میں اپنا خطاب پیش کروں گا، ورنہ میں اپنی جگہ رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ تمام اکثر سامعین نے انشاءاللہ کہا ہے، یعنی اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس، میرا موضوع سخن ہے توبہ و استغفار۔ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ بعض بھائیوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور صرف اسباب ہی نہ بتائے جائیں بلکہ اس کا حل کیا ہے۔ تو میں آپ سامعین کے سامنے مختصراً یہ بتلاؤں گا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا حل بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین تقبل یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس، توبہ استغفار کیا ہے؟ ہر ایک انسان اس سے واقف ہے کہ توبہ کہتے ہیں رب العالمین کے سامنے حاضری دینے کو، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کو، رب العالمین کے سامنے نادم ہونے کو، شرمندہ ہونے کو توبہ اور استغفار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ رب العالمین کی نگاہ میں توبہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کی اس قدر اہمیت اللہ کی نگاہ میں ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک اونٹ ہوتا ہے، وہ کسی سفر میں جاتا ہے، اس کے اوپر
اس کا ذاتی راہ ہے، اس کا کھانا پینا بھی ہے۔ اگر آج کے زمانے کے تعلق سے سمجھا جائے تو ایک بیگ اس کے پاس ہوتا ہے، جس بیگ میں اس کا پاسپورٹ ہے، اس کا ٹکٹ بھی ہے، اور اس کے پیسے اور اس کے ATM کارڈ وغیرہ بھی ہیں۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اس صحرا میں اس پلیٹ فارم پہ سو جاتا ہے۔ جب اس کی نیند بیدار ہوتی ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بیگ، اس کا اونٹ غائب ہے۔ اس کے بعد وہ کوششیں کرتا ہے، جستجو کرتا ہے اس کو ڈھونڈنے کی، لیکن بالآخر وہ تھک جاتا ہے، کچھ نہیں پاتا۔ وہ مایوس ہو کر نا امیدی کی حالت میں اپنی جگہ لوٹ کر کے آتا ہے اور اس لیے سو جاتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا، آگے جاتا ہوں تو کھائی نظر آ رہی ہے، پیچھے جاتا ہوں تو کنواں نظر آ رہا ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ وہ کچھ دیر آرام کرتا ہے، اس کی نیند بیدار ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ، وہ بیگ اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی اور خوشی میں اتنا جملہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو خوشی کی وجہ سے وہ جملہ تبدیل کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس بندے کا بیگ غائب ہو جاتا ہے، جس بندے کا اونٹ غائب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو غلام کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو رب کہہ دیتا ہے، لیکن خوشی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی کرنے کی وجہ سے اس کے بعد ہم توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا درس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے دنیا میں رہنے والوں، اگر تم گناہ نہ کرو لذهب اللہ بکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اس دنیا سے نیست و نابود کر دے گا، تمہارا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا، یذنبون، جو گناہ کے کام بھی کریں گے، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، لیکن گناہ کے کام کرنے کے بعد رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار بھی کریں گے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2749۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو، اگر تم گناہ نہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعی یہ ناپسند ہے کہ تم توبہ نہ کرو، تم انسان ہو، خطا کار ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ اس دنیا میں رہنے والے جتنے انسان ہیں، انبیاء کرام کی ذاتوں کو چھوڑ دیا جائے، اس دنیا میں انسان جتنے رہتے ہیں، خواہ صحابہ کرام ہو، خواہ اولیاء کرام ہو، خواہ بزرگان دین ہو، سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب سے بھول چک ہو جاتی ہے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہو، وہ کبیرہ گناہ ہو، غلطیاں ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہو، غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلطیاں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم غلطیاں نہ کرتے تو اس دنیا سے تمہیں نیست و نابود کر دیتا، تمہیں ختم کر دیتا، تمہیں مٹا دیتا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم گناہ نہ کرو، بلکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تم گناہ بھی کرتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کرتے رہو۔ اگر گناہ نہ کرتے، توبہ اور استغفار نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اور ہماری جگہ ایسی قوم کو لے کر کے آتا جو سب سے پہلے تو گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرتے۔
تو اللہ کی نگاہ میں توبہ کی یہ اہمیت ہے۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں توبہ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی جانب لوٹو۔